فجر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ وہ مالک اور خالق ہے، اس کی تو ویسی بات بھی بغیر قسم کے پوری کائنات سے اعلیٰ اور سچی کلام، اس لیے کہ فجر کی نماز یہ فیصلہ کرتی ہے یہ منافق ہے اور یہ مومن۔ کسی منافق کو آپ فجر کی نماز میں نہیں دیکھیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جاتے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاۃ الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ آتے۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے، اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے، عصر کو یہ واپس جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ عز و جلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں، فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اچھا گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ فجر کی نماز جس طرح یہ منافق پہ بھاری ہوتی ہے، مومن کے لیے انتہائی راحت کی نماز، خالی ذہن، کوئی شور نہیں ہو رہا، کوئی کام دھندے کی فکر نہیں ہوتی۔ جتنی لذت کی نماز صبح کی نماز ہے اتنی کوئی نماز نہیں۔ جی نہیں چاہتا کہ انسان اس میں قرآن پڑھتا ہوا رک جائے، کام ہی کوئی نہیں۔ تازہ دم انسان جب اٹھتا ہے اور پھر اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنے مالک کو حاضری لگوا دوں۔ اور کسی نے سچ کہا تھا، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے، اس نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے جتنے جمعے کے دن آتے ہیں، اس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ جو فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا ایک راز ہے من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، اور اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ آج دنیا میں کسی کو اگر ضمانت مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی 10 طریقے ہیں کہ ضمانت کے باوجود بھی اس کو ڈیٹین کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی ضمانت میں جو چلا جائے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جائے، اسے کیا بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا۔ چونکہ وقت آیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں، آج فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں۔ گھر گھر میں جادو، ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا۔ اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں۔ اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا،
تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، آکے چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے۔ اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہو، فاذا وجدوا ذلك جلسوا معهم، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ ایسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے۔ جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے۔ جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کی مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے۔ کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں عجباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں۔ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے۔ اللہ عز و جلال ہمیں توفیق سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ تہجد کیسے پڑھیں، شاید کہ دہرانے سے ہمیں یاد آ جائے، آپ کو علم ہی ہوگا، لیکن چند آداب جو اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوشش تو کرتا ہوں اٹھا ہی نہیں جاتا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اٹھ تو جاتا ہوں بس ہمت نہیں پڑتی، تو جی ایسا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس گھنٹی لگائی تھی، الارم تو بجا لیکن بات نہیں بنی، بس اٹھ کے بیٹھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے وضو کر کے آیا تو جی چاہ جو تھوڑا سا سو جاؤں تو پتہ چلا کہ فرض نماز بھی گزر گئی۔ یہ مختلف سوالات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ان کو آ جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، کر دیں بیان؟ لگتا ہے تھک گئے ہیں، کوئی ہے میں اس کو دبا دوں میں تھکا ہوا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ؟ اگر کوئی سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ تہجد پڑھے تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ رات کو سنت کے مطابق جلدی سو جائے۔ 4 لوگوں کو اجازت ہے، وہ اجازت وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ علم والے لیٹ ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سیکھتے تھے، اور امام احمد بن حنبل وہ رات ساری ایک دوسرے سے علمی مذاکرہ کرتے رہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رات کا ایک پورا حصہ صرف حدیثیں یاد کرنے میں گزارتے۔ اجازت امت کے لیے اگر آپ نے کچھ سوچ بنانی ہے کہ امت کیسے بلند ہو سکتی ہے تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اور سیدنا ابوبکر بھی آپس میں مشورہ کرتے، رات لیٹ تک اور گئے تک یہ باتیں ہوتی۔ جائز اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے آپ لیٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ آیا ہے، پریشان نہ ہو،
اس کو کھانا کھلا کے اس کو لٹا کے آپ اسے من تطیب خاطر المرأة. اور چوتھی اجازت یہ ہے کہ زوجین جو ہے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ عذر نہیں تو آپ کو اگر سنت سے پیار ہے تو آپ کو جلدی سونا چاہیے. یہ پہلا طریقہ ہے جس سے آپ تہجد کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا طریقہ ملا لیجئے جو شاید کہ آپ کے لیے نیا ہو. حدیث میں آتا ہے قیلوا فإن الشیطان لا تقیل. قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ ظہر سے پہلے کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کریں. ظہر کے بعد فیلولہ ہوتا ہے. اور آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ only 26 منٹ 26 منٹ اگر آپ اپنے آپ کو لٹا لیں تو اس سے آپ تہجد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. دوسرا کام، آپ نے جب سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ باوضو ہو کے سو جائیے. تیسرا کام، اذکار کر کے سو جائیے. چوتھا کام، نیت بھی کر کے سوئیے. نیت کر لیں گے، سوئے رہیں گے، تہجد پھر بھی لکھی جائے گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الارم کا نام نہیں لیا کیونکہ صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھے، ٹائم پیس نہیں تھے. ان کا یہاں سے الارم جو ہے نا وہ ان کو اٹھاتا تھا، دل کے اندر تھا. ہاں کوشش کر دیکھیے الارم بھی لگا لیں لیکن نیت کر کے سوئیے، دعا کر کے یا اللہ یہ لذت مجھے بھی آتا ہے. آپ سو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اگر ذکر کر کے سوئے ہیں سورۃ الملک ضرور پڑھیے. یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچاتی. تو پہلا کام ہم نے کیا کہا؟ اکٹھے آگے چلے گا. پہلا کام کیا کرنا؟ دوسرا کام جی، تیسرا کام، چوتھا کام ذکر کر کے سونا ہے، اور پانچواں کام نیت کر کے سونا. آپ سو گئے. اگر اللہ نے آپ کی نیت کو پسند کر لیا کہ واقعتاً یہ مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، میرا مالک ضرور اٹھائے. دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، فیصلے اس پہ ہوتے ہیں. آپ اٹھے ہیں، بہت سارے اٹھنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں، شیطان نہیں ان کو اٹھنے دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ایک کام کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں استيقظ النبي فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. غور کیجئے گا، جب آپ اٹھے ہیں تو اٹھ کے آپ بیٹھ جائیے، بھاگیے نہیں، دوڑیے نہیں، او کتنا ٹائم ہو گیا. یہ افراتفری نا دین میں نہیں ہے. بڑے آرام سے، تحمل سے، سکون سے، وقار سے. ہم کس کے لیے اٹھے ہیں؟ آپ اٹھ کے بیٹھیے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری. دعائیں پڑھی ہیں اور اوپر سے آنکھیں بند ہوگی. آپ سنت کے مطابق کیا کریں؟ دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ لگائیں تاکہ نیند دور ہو جائے. ہم تو کیا کرتے نا، ٹائم دیکھو وہ بڑا ٹائم پہ پھر سو گئے. شکر کریں یہ ٹائم پہ اللہ نے آپ کو اٹھا دیا. تو چھٹا کام کیا کرنا ہے؟ اٹھتے وقت بھی آپ کو دعا پڑھنی چاہیے. اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے دوبارہ مجھے صحیح سلامت زندہ کر دیا. کیونکہ ہم رات سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمی کا. یہ نہیں کہتے ہم انام و استیقظ، میں اللہ کے نام پہ سوتا ہوں اٹھوں گا. اموت و احیا، میں اللہ کے نام پہ ہی مرتا ہوں اور زندہ کیا جاؤں. یہ غور کیجیے، نیند بھی جو ہے نا الموتۃ الصغریٰ، یہ چھوٹی موت ہوتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جب کسی کو سلاتے ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، چاہے تو واپس کر دے، چاہے تو واپس نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ وہ دعا پڑھتے اور اپنے چہرہ انور پہ ہاتھ پھیرتے اور سورج
آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. 10 آیتیں سورہ آل عمران کی کو پڑھتے. 7واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کام رات کرتے وقت اور آدھا اٹھ کے کرتے. رات سوتے وقت کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیتی. کان لا ينام الا والسواک عند رأسی. اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں سوئے مسواک پہلے تیار پڑی ہوتی. آج مسواک کی جگہ پہ ریموٹ پڑا ہوتا ہے، یا گلیکسی یا آئی